اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سورہ حدید کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اس بات کو سیکھو، اس بات کو خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اس کی زینتیں، اس کی خوبصورتیاں اور اس کے آپس میں فخر کہ میرا مال زیادہ ہے، میری اولاد زیادہ ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے دی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور فصل لگ جاتی ہے، کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ جیسے آج کل منجی کی فصل آپ کے ہاتھوں میں نکل جائے، دور تک منجی کی فصل آپ کو نظر آ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لگتی ہے زمیندار کو جب جو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ فصل پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر چند دنوں کے بعد اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اور پھر پتہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہاں پہ فصل تھی کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ایسی مثال دے کے فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں بندے کو اپنا مال متاع نظر آتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن چند ہی دن گزریں گے وہ سارا مال و متاع ختم ہو جائے گا، وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کے وہ وقت گزارا، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اس کے لیے آخرت میں بہت سخت عذاب ہے۔ اور پھر جو اللہ والے ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے اور دنیا سے وہ واقعی اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح اٹھانے کا حق ہے۔ اللہم اعنی علی دین الدنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے کہ اے اللہ میرے دین میں دنیا کے ذریعے مدد کرنا، یعنی میرا جو دین ہے وہ دنیا کے ذریعے قائم رکھنا۔ کیسے؟ کہ میرا دنیا کا مال میرے دین میں میرا معاون بن جائے، میری دنیا کی اولاد میرے دین میں میری معاون بن جائے، میری ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ میرے دین میں میری معاون بن جائے، یعنی دنیا میرے لیے تباہی کا ذریعہ نہ بن جائے، دنیا کی وجہ سے میں دین سے دور نہ ہو جاؤں، میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، آخرت سے دور نہ ہو جاؤں۔ ان لوگوں کے لیے فرمایا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اور کیا کہتے ہیں مچھر کا پر ہے اور مکڑی کا جالا ہے۔ یہ ایسی بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی اور کا تھا۔ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لگا لیا، کھا پی لیا، اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ اس کا اپنا ہے، باقی تو پچھلوں کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ سیکھیں۔ اگر آپ نے سیکھ لیا تو دنیا ہی آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی، اور دنیا میں ہی آپ گویا جنت میں رہ رہے ہوں گے، لیکن یہ سیکھنا پڑے گا۔ سیکھ لیں گے تو دنیا بڑی خطرناک ہے، اور پیواں کرو پتر کو آوے بٹ مکاراں دنیا ہو، ادھی لعنت دنیا داراں پوری دنیا ہو، یہ تو بڑی ظالم ہے۔ لیکن جو سیکھ لے گا وہ پیرا سانپ کے زہر سے فائدہ اٹھانا سیکھ لیتا ہے، اور اس سے تریاق بنا لیتا ہے، اس سے دوائیاں بنا لیتا ہے، اس سے کشتے بنا لیتا ہے۔
لیکن جو نہیں سیکھے گا وہ سانپ اس کو ڈنگ مار جائے گا، وہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم نے سیکھ لیا کہ میں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، میں نے اپنے دین پہ کیسے چلنا ہے، پھر یہ دنیا ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے۔ اور اگر نہ سیکھا تو پھر دنیا کی علوم ہی دنیا کی ٹیکنالوجی ہمیں اللہ سے دور کر دے گی۔ سیکھنے کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا، ایم ایس سی اس نے کی، تو ہائر ایجوکیشن کے لیے UK جا رہا تھا۔ یہ انہوں نے خود اپنا، وہ بعد میں یونیورسٹی میں پروفیسر لا کے واپس آ کے انہوں نے خود اپنا قصہ سنایا کہ میرا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، شغف نہیں تھا، نہ قرآن حدیث پڑھا، نہ اسلام کو اسٹڈی کیا، بس وہ شروع سے ہی بڑا انٹیلیجنٹ تھا، پڑھائی میں ہر کلاس میں اعلیٰ نمبر، پھر میرا اسکالرشپ ہو گیا انگلینڈ کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میں جب ہوائی جہاز میں جب وہ کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں فارغ ہو کے، تو میرے پاس اب ایئر ہوسٹس آ کے بیٹھ گئی، اس نے میرے سے گپ شپ شروع کر دی، باتوں میں اس نے اسلام کی باتیں شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں وہ تو دیکھیں نا، انہوں نے اتنی شادیاں کی ہیں، عورتوں کے بڑے رسیہ تھے، اور انہوں نے وہ حضرت عائشہ سے بالکل چھوٹی عمر میں نکاح کیا، اور یہ اور یہ اور یہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نکاح تھے ان کو موضوع بحث بنا کر میرے دل میں اسلام کی نفرت پیدا کر دی۔ اور اس لیول پہ اس نے میرے ساتھ ڈسکشن کی کہ میں جب وہاں پہ اتر رہا تھا تو میرے دل سے گویا اسلام نکل چکا تھا۔ اب ہوا کیا، میں وہاں پہ 4-5 سال رہا، میں نے نہ جمعہ پڑھا، نہ میں نے عید پڑھی، نہ میں نے نماز پڑھی، نہ میں اسلام والوں کے پاس بیٹھتا تھا۔ وہاں سے PhD مکمل کی، وہیں پہ 3-4 سال پڑھاتا رہا، وہاں بھی جو مسلمان ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں اسی طرح باتیں کرتا رہا۔ واپس آ کے بھی یہاں پہ یونیورسٹی میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی، کلاسز میں بھی میں لڑکوں کے ساتھ اسی حوالے سے بحث کرتا رہا، اور ان کے دل کے اندر بھی تشکیک پیدا کرتا رہا، شک پیدا کرتا رہا۔ تو ایک میرے دوست مجھے ایک دفعہ کہتے ہیں چلے ایک جگہ بیان ہے آپ کو سناتے ہیں، تو خیر میں چلا گیا، تو وہاں پہ یہی موضوع بحث تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیوں کیے۔ تو انہوں نے 10-15 منٹ میں وہ ساری باتیں بتائیں جس کی وجہ سے یا جن وجوہات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح، مثلا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ نے 25 سال کی عمر میں نکاح کیا، جب کہ ان کی عمر 40 سال تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے نکاح کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ عام طور پہ یہ تھا جی عمر کم ہونی چاہیے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ اس وقت 2 اس سے پہلے ان کے نکاح ہو چکے تھے، متعلقہ تھی، اور عربوں کے اندر متعلقہ عورت سے نکاح کرنا یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس رسم کو توڑا، اور پھر 25 سال تک آپ نے نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر میں 50 سال کے بعد گویا کہ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اور اسلام کا بہت سا کثیر حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، کہ وہ بہت زیادہ ان کا حافظہ تیز تھا، انہوں نے دین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سمجھا اور امت تک پہنچایا۔ اور پھر آپ نے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی وہ یعنی ان کا نکاح پہلے نہیں تھا، باقی ساری عورتیں جو تھیں وہ متعلقہ تھیں، یا ان کی عمر بہت زیادہ تھی، یا وہ کسی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی۔ مثلا غزوہ بنی مصطلق کے بعد حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، تو جب آپ کا نکاح ان سے ہوا تو ان کے 700 لوگ حضور کے صحابہ کے غلام تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ اب تو ہماری نسبت ہمارے نبی علیہ السلام کی نسبت اس قبیلے کے ساتھ طے ہو گئی ہے، انہوں نے 700 کے 700 جو غلام تھے آزاد کر دیے۔ یعنی آپ کے ہر نکاح کے پیچھے ایک حکمت تھی۔ حضرت زید بن حارث آپ کے متمنا بیٹے تھے، ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے ان کو طلاق دی، اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کا نکاح پڑھایا کن کے ساتھ؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ فرمایا کرتی تھی کہ سب کے نکاح دنیا میں پڑھے گئے، میرا نکاح آسمانوں میں پڑھا گیا۔
یہ ایک رسم تھی عربوں کے اندر کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کی عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے اس رسم کو بھی توڑا. نہیں، آپ علیہ السلام کی جتنے نکاح تھے، بلکہ آپ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی کے ساتھ نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کسی کے ساتھ کیا، اس وقت تک نہیں کیا جب تک مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے وحی نہیں کی. ان کا کہ جب میں نے یہ لیکچر سنا، یہ بیان سنا، میرے ذہن سے سارے میرے کچھ باتیں وہ ختم ہو گئی اور میں نے توبہ کی. ان کا گویا کہ میں 8 سال بعد دوبارہ مسلمان ہوں. وجہ اس کی کیا ہے؟ دین کو ہم نے سیکھا نہیں، قرآن کو ہم نے سیکھا نہیں. دنیاوی علوم تو سارا ہم پہ زور لگا دیا، لیکن جو اصل چیز تھی اس کی طرف غور نہیں کیا. اقبال کہتا ہے نا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یعنی ہم نے سارا زور دنیا کے معاملات میں لگا کے جو اصل چیز تھی، ہمارا دین تھا، اسلام تھا، قرآن تھا، حدیث تھی، حضور علیہ السلام کی سیرت تھی، اس کو پڑھا ہی کو نہیں ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. نہ پڑھا ہے نہ سمجھا. آگے ہم نے کسی کو کیا بتانا؟ جڑا آپ کو ڈوب رہے ہیں انہیں غریب نے کسی نے کیا بچانا ہے؟ جب ہم نے خود سیکھا نہیں، دنیا کو ہم کیا سکھائیں گے؟ ہمیں تو ساری دنیا کو روشنی دینی تھی، ساری دنیا کو بتانا تھا کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہاری کامیابی، تمہاری نجات اللہ کی اطاعت میں ہے. لیکن ہم نے اس چیز کو سیکھا ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ان چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. قرآن ایک مستقل نصیحت ہے. پھر آگے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے اور اس کی جنت ہے، اس کی دوڑ لگاؤ. اور اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ جتنی آسمان و زمین. دیکھ رہے ہیں انسان ہے کپڑے کا، اس کی چوڑائی کتنی ہے اور لمبائی کتنی ہوتی ہے. جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی، اور چوڑائی زمین و آسمان جتنی. 1 ارب سال تک ایک طیارہ روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے اٹھتا رہے تو اس زمین و آسمان کی وسعتوں کو نہیں پہنچ سکتا. تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں اس کی دوڑ لگاؤ. یعنی پولے نہ چلو، اور بقول کہ آخرت کی دوڑ ایسے لگاؤ جیسے ایتھلیٹ لگاتا ہے. گوڈے ٹیک کے بیٹھا ہوتا ہے، جو ہی پسٹل فائر ہوتا ہے پوری سپیڈ سے دوڑتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ میں نے وکٹری سٹینڈ پہ پہنچنا ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے دوڑ لگاؤ. نہیں ٹھیک ہے جی، بالکل سپیڈ مارنے کو واگ والے کی طرح نہیں رکھنی. اب مارنے کے واگ والے کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں، اپنی ایک سپیڈ ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے دوڑ لگاؤ جنت کی طرف، رحمت کرے میری رحمتوں کی طرف، جو کہ میں نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے؟ جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی دوڑ لگاؤ جتنا تم میں زور ہے، اور دوزخ سے دور بھاگو جتنا تم میں زور ہے. پورا یہ ڈیل لگا دیں آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، دین کے لیے. پھر ایک اور آیت ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ. تو اس لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا، دین دیا. یہ سارا اس لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر اس کو ساری دنیا کے انسان تک پہنچائیں. یہی اس امت کا کام ہے، یہی اس امت کا غم ہے. اور وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ ہمارا ہر بچہ اسکولوں میں سنتا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو، خدایا میری دور دنیا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. میں نے ایک دفعہ کلاس میں لڑکوں کو بتایا تو ان کا سارا ہم تو یہی پڑھتے ہیں دور دنیا جی آندے سا پتہ نہیں دور کی ہوتا ہے. دور دنیا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے اور ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا. جو مسلمان روشنی کا مینار ہے، سورج ہے، جیسے سورج ایک جگہ رکتا نہیں ہے، روز نکلتا ہے، ہر ایک کو روشنی دیتا ہے. پھر روشنی پہ بل نہیں آتا، مہینے بعد وہ اپنا لیا وہ پرلا نہیں آ جاتا، بلکہ وہ فری ہے. ایسے ہی مسلمان دنیا کو روشنی دیتا ہے اور پھر کے روشنی دیتا ہے، اور پھر روشنی دے کے ان سے کوئی مانگتا نہیں. ان اجر الا اللہ، ہمارا اجر، ہماری مزدوری اللہ کے پاس ہے. تو یہی سارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یہی محنت ہے الحمدللہ. اسی نسبت سے یہ ساری دنیا کے اندر محنت ہو رہی ہے. ہمارا آپ کے پاس یہاں پہ 3 دن قیام رہا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے ہے. رات کو بھی میں نے بات کی، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ کا انتظام ہے. ساری چیزیں بڑی
پراپر طریقے سے یہاں پہ چلائی جا رہی ہیں، تو ہم جماعت کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ آج بھی ہماری انشاءاللہ اشراق کے بعد روانگی ہے، اور جس طرح محنت کرنے کا حق تھا، ظاہر ہے ہم تو وہ محنت کا حق ادا نہیں کر سکتے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی محنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو دین کی محنت کے لیے، دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعلنا من الراشدین، اللهم اجعلنا هادین مهتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والغنى، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عورتنا وآمن رواتنا، اللهم منزل الكتاب ومنزل السحاب وحافظ الأحزاب اهدهم وانصرنا عليهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہماری عبادات کو، نمازوں کو، روزوں کو، اور جتنے بھی دیگر نیک اعمال ہیں ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے، اور اے اللہ جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ساری زندگی تیرے دین کے مطابق گزرے، یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے دور اور دیر کے لیے قبول فرما، ساری انسانیت کو ہدایت دے کہ جنت والا بنا، مسلمانوں کی ساری تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا